مثلا یہ بتائیں زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، ہر چیز قرضہ لے لے کے، پھر پی ایس ڈی پی جی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ فنڈ وہ اس میں بڑھایا کیوں؟ بیکاز وہ بھی جیسے ہم بریک میں ہی بات کر رہے تھے، شاہد صاحب نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ بھی تو آپ نے کم از کم 20% انٹرسٹ پہ اٹھا کے کام کرنے ہیں نا، تو وہ کیوں نہیں کم کیا؟ وہ کیوں چھوٹا ہم نے نہیں رکھا؟ فور واٹ؟ پہلے پروجیکٹس ختم نہیں ہو رہے، ابھی میں نے کہا جی 80% پرانے ہوں گے، 20% نئے ہوں گے. او بھائی 20% بھی نئے کی کیا گنجائش ہے؟ لوگ بھوکے مر رہے ہیں کیونکہ لاجک ہے. سر کوئی لاجک نہیں ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا سوائے ہوں. سے کہ مال بنے بس. مطلب یہ جو بھی ان کی ایک رٹ ہے یا جو تھنکنگ ہے ان کی کہ بھائی بس یہ کرنا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا سیریسلی کہ ایم این ایس کو خوش کرنا ہے، ایم پی ایس کو خوش کرنا ہے. کولیشن پارٹنرز میں بھی آپ کو پتہ یہ ایگریمنٹ تھا کہ 65% جو ہے وہ پی ایم ایل این کی ڈسکریشن پہ ہوگا، 35% پی 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 کی ڈسکریشن. جو جھگڑا بڑا فیمس جھگڑا تھا وہ ٹیکسز میں نہیں تھا، وہ جو ایک عوام کی فکر نہیں تھی، وہ یہ تھا کہ جی 65% آپ خرچیں گے، 35% ہم خرچیں گے. وہ فارمولا دوبارہ، اور میں دیکھ رہا تھا جو پی ایس ڈی پی میں کٹ بھی لگا اس میں جو 65 ارب پیپلز پارٹی والے پروجیکٹس ہیں وہ نہیں ہاتھ لگایا، ان کو نہیں چھیڑا انہوں نے. سو the thing is that جو گزارش یہ ہے کہ یہ سال کے اندر آپ کو ریفارمز کرنے تھے. آپ آئی ایم ایف کے اوپر بہت ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے، لیکن آئی ایم ایف نے آپ سے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ ڈیزل کی اسمگل ہونے دیں ایران سے. اگر 25% پاکستان کا ڈیزل ایران سے آتا ہے 2 کروڑ لیٹر 20 لاکھ لیٹر مہینے کا 2.5 کروڑ لیٹر، تو آپ 175 ارب روپیہ وہ ٹیکس ضائع کر رہے ہیں. آئی ایم ایف نے تو آپ سے نہیں کہا کہ آپ سگریٹ کے کمپنی سے ٹیکس نہ لیں. آپ کو بھی پتہ ہے تو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ کنزمپشن کم ہوئی ہے، یہ پیٹرول کی ساری یہ بیسکلی اسمگلنگ سے سارا کور ہو رہا ہے، کنزمپشن وہی چل رہی ہے. جی کچھ حصہ اس کا اسمگلنگ والا بھی ہے، کچھ تو ویسے ہی مہنگائی ہو گئی ہے، اکانومی ہی لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، لیکن کچھ حصہ وہ بھی ہے جو 1.5-2 ارب لیٹر اسمگل ہو رہا ہے باہر سے. دیکھیے فاٹا کے اندر انہوں نے ایک مراد دی ہیں، پھر سے 1 سال اور ایکسٹینڈ کر دیا، 52 ارب وہاں بھی دیا، ٹھیک ہے، انڈسٹری کے. اب اس سے 2 نقصان ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ فرسٹ آف آل فاٹا کی کسی لوگ کو فائدہ نہیں ہو رہا. فاٹا میں جو اگر آپ گھی کے اوپر کنسیشن دے رہے ہیں تو فاٹا میں گھی سستا نہیں مل رہا، نہ فاٹا میں سریا سستا مل رہا. وہ اس پہ آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے ڈیفرنٹ شوز میں، وہ میں لیکن یہ آپ نے کیوں کیا؟ یہ کیوں کیا؟ یہ 52 ارب روپے آپ کو مل جاتے ہیں نا، 200 ارب روپے سگریٹ سے مل جاتے ہیں. کیوں کیا؟ سمجھ نہیں آتی بھائی آپ کو. اگر آپ کرنا ہی تھا آپ ٹیکس کلیکٹ کر کے وہیں پہ خرچ بھائی لوکل میں خرچ فاٹا پہ خرچ کر دیں. میں ایک ٹویٹ پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں جو 200 ارب کا ٹویٹ ہے، شاید دنیا میں اتنا مہنگا ٹویٹ کسی نے نہیں کیا ہوگا. وہ تھا آپ نے جب ٹیکس لگایا تھا 3000 روپے فی دکان، تو مریم بی بی کا آیا تھا، وہ بجلی کے بلوں پہ آپ نے اٹیچ کرنا تھا کہ مرتا بھائی اس کو دے کے، اس کے بعد پھر مرتا بھائی تو پھر بائی بائی ہو گیا نا، پھر تو آپ کو فارغ ہی کر دیا گیا. بات پہلے سال آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے 41 ارب، اگلے سال آپ کی باتیں طے ہو گئی تھی، آپ نے مجھے بتا رہے تھے جولر سے باقیوں سے 30,000 روپے مہینہ، تو 150 ارب آنا تھا. نہیں سر اسی سال میں ہم نے 3000 روپے تو فکس کیے تھے ہر دکان پہ. وہ دکاندار تیار تھے سیریسلی. ہم نے بہت جگہوں سے پوچھا تو دکاندار تیار تھے، لیکن کچھ جو دکاندار کے جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں انہوں نے ہمارے کچھ سیاستدانوں سے مل کے وہ ساری بات اٹھائی تھی. عام دکاندار بہت خوش تھا کیونکہ ایک تو فکسڈ ہو گیا تھا، ایف بی آر سے بچا لیا تھا ان کو، اور ان کا یہ پوری دکان کا جو انکم تھا وہ اس کی ایگزمپشن ہو گئی تھی. سو دکاندار خوش تھا کہ یار 3000 سے میری جان چھوٹ جاتی ہے. لیٹ می آلسو ٹیل یو بائی ریفرنس کہ جو ٹھیلے والا ایک ہوتا ہے نا کراچی لاہور میں کھڑا ہوا، وہ پولیس والے کو 4-5 ہزار روپے مہینہ دے رہا ہوتا ہے ٹھیلے پہ کھڑا. تو یہ 3000 روپے کو اتنی وہ نہیں تھی. آج کے دور میں وہ 5000 روپے ہو سکتی ہے. تو اس پہ 40-41 ارب روپے آتے. پھر میں نے سونے والوں کو بلایا کہ یار تم سے 3000 روپے تو لینا زیادتی ہے، مطلب سونے کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، آپ کم از کم 30,000 روپے فکس دیں یا 2% یا 3%. انہوں نے 30,000 روپے فکس کر دیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے سوچا تھا کہ کار ڈیلرز کو بلاؤں گا، فرنیچر والوں کو بلاؤں گا. یہ جو کیا اسٹیمیشن تھی سر 100 ارب روپے تو پہلے سال آ جاتا، کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی. مطلب پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھیں نا کہ 6%. اور یہ پاس تھرو نہیں تھا، یہ اس نے اپنے سے دینا تھا. یہ اس نے اپنے سے دینا تھا. اب جو انہوں نے بنایا ہے کہ جی ہم نے تو کہا ہے جی ہم تو ریٹیلر کو لے آئے ہیں، وہ اس کا سپلائر کاٹے گا 2.5%، یہ کاٹے گا وہ کاٹے گا، تو وہ تو ود ہولڈنگ ہے، وہ تو پاس تھرو ٹیکس ہے، وہ تو پھر لوگوں نہیں دینا ہے. 2.5% آپ مینوفیکچرر چارج کرے گا جو وہ مال نان رجسٹرڈ کو دے رہا ہے، دکاندار کو دے رہا ہے. رجسٹرڈ کو 0.5% ہے. ٹھیک ہے. جو ٹوٹل دکانیں کوئی 30 لاکھ ہیں، ان میں سے 1 لاکھ رجسٹرڈ ہیں، باقی 29 لاکھ. یہ نمبر 29 لاکھ نان رجسٹرڈ ہیں. اس میں سے 42,000 آگے انہوں نے کل کہا نہ کریں، 42,000 آگے لاکھ میں گن لی، وہ لاکھ میں گن لی ہے. یہ جو 2.5% ہے یہ مینوفیکچر جیب سے تو نہیں دے گا، وہ تو چارج کرے گا پرائس میں، ایڈ کر دے گا، بلکہ تھوڑا زیادہ ایڈ کرے گا، ایڈمنسٹریٹو چارجز بھی اور آ جائیں گے.
تو وہ تو کنزیومر دے گا, تو لوگ دیں گے. مہنگائی ہو گئی ہے, آپ پتہ نہیں کیا کریں, دودھ پہ ٹیکس لگا دیا. اتنا ان امیجنیٹو کیوں ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس کوئی آپشن تھا. ہم دیکھیں ان کا جو گورنمنٹ کہتی ہے یار ہم پولیٹیشین ہیں, ہمیں نہیں پتا, ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ناراض ہوں, ہمارے پاس آپشن نہیں تھے. میں چاہ رہا ہوں آپ دونوں مجھے بتائیں آپشن تھے؟ یہ آپشن ہمیشہ ہوتے ہیں, آپشن آسان نہیں ہوتے. آپ نے آسان راستہ چن لیا ہے. یہ آسان ہے, گالیاں کھانے کا, پوری قوم گالیاں دے رہی ہے, کہاں سے آسان ہے؟ ان کے لیے آسان ہے نا, کیونکہ اگر آپ ڈیزل کی اسمگلنگ روکیں گے تو تکلیف ہوگی, اگر آپ سگریٹ کی اسمگلنگ روکیں گے تکلیف ہوگی, اگر آپ انلیگل جو مینوفیکچرنگ ہو رہی سگریٹ سے اس کو روکیں گے تو تکلیف ہوگی. اس کا فائنینشیل امپیکٹ کیا ہے سگریٹ کس کا؟ 200 ارب روپے, سینکڑوں ارب میں. آپ حیران ہو جائیں گے یہ نمبرز کتنے بڑے. آپشن کیا ہے مفتاح, یہ بتائیں آپشن کیا تھا؟ موٹے ریٹ سے آپ کہتے ہیں یار ریفارمز کی بات کرتے ہیں, کیا 2-3 ریفارمز تھی بڑی جو یہ ایزیلی کر سکتے تھے؟ 3-4 چیزیں دیکھیں, ایزیلی کرنے کو بھول جائیں. ایزیلی کرنے کے لیے آپ پرائم منسٹر نہیں بنتے, ٹھیک ہے, پھر آپ بس کنڈکٹر بن جائیں. اگر آپ نے پرائم منسٹر بننا ہے تو پھر ڈونٹ لک فار ایزی تھنگس, لک فار ڈیفیکلٹ تھنگس. پاکستان کو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کہاں کھڑا ہوا ہے پاکستان, جہاں آپ دنیا میں ہندوستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال, مالدیو سب سے پیچھے رہ گئے. تو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے کہ یار ہم جو پچھلے 30 سال سے چیزیں کر رہے ہیں وہ غلط ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو IMF کہتا تھا کہ NFC ایوارڈ کو دیکھو, آپ نے اس کو نہیں دیکھا, ٹھیک ہے. وہ مشکل کام ہے, اس پہ پیپلز پارٹی الائنس ٹوٹ جاتا ہے, بڑی چیزیں. کام کے ہی پیسے ملتے ہیں نا آپ کو. اور یہ مطلب چلے شارٹ آف NFC, آپ صوبوں کو 4 میں سے 3 صوبے تو آپ کے ہیں نا. آپ صوبوں کو کہتے ہیں کہ یار جب آپ 10% تنخواہ کے اوپر سپر ٹیکس لگا سکتے ہیں, ایکسپورٹرز کے اوپر لگا سکتے ہیں, بزنس انڈیویجولس کے اوپر لگا سکتے ہیں, تو آپ صوبوں کو بول دیتے ہیں کہ یار 10% تم اپنا جو خرچہ ہے وہ کم کر کے ہم کو دے دو, 1000 ارب روپے وہ آ جاتا ہے آپ کو. ایک مثال ہے, آپ کو والنٹریلی واپس کر دیتے. یہ تو کر سکتا تھا نا, 3 صوبے تو آپ کے پاس ہیں, کوئی بڑی بات یہ آپ کنزرویٹو فگرز دے رہے ہیں. یہ میں آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ آپ 24% خرچہ بڑھاتے. آپ بولتے یار میں 18% خرچہ بڑھاؤں گا, تو 6% یہ بچ جاتے ہیں سویلین گورنمنٹ کا, ٹوٹل گورنمنٹ کا, ٹھیک ہے. آپ نے کرنٹ ایکسپینڈیچر 24% بڑھائیں, تنخواہ کا حصہ آدھا ہوتا ہے, آدھا حصہ نان تنخواہ. یہاں 25% تنخواہیں بڑھا رہے ہیں, 40 ارب رکھا ہوا ہے لونز دینے کے لیے سرکاری افسروں کو. سر آپ ایک سیکنڈ مالک, اس کو بھول جائیں کہ آپ تنخواہوں کو نکال دیں. تنخواہوں کو میں آئی ایم ناٹ بگرجنگ تنخواہ, جو باقی حصہ ہے وہ بھی آدھا ہے نا, وہ تو اگلے سال خرچ ہوگا, تو ادھر تو انفلیشن 15% ہے, تو پھر آپ 24% کیوں بڑھا رہے ہیں؟ پھر تو آپ ریئل ٹرم میں 9% زیادہ بڑھا رہے ہیں. یار کم از کم اس کو انفلیشن سے ہی پیگ کر دیتے, آپ نے وہ بھی نہیں کیا. مجھے بتائیں, آپ دیکھیں آج میں دیکھ رہا تھا کہ 34 لاکھ روپے پیکج ہے اس کا, آڈیٹر جنرل پنجاب کا, ٹھیک ہے, 1 سیلری کی بات کر رہا ہوں, لیکن 34 لاکھ روپے. لاسٹ مہینے امبڈسمن پنجاب نے 78 لاکھ روپے کے 12 فون خریدے تھے. یہ مطلب کہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ خرچے بچ نہیں سکتے, خرچے بچ سکتے ہیں اگر ملک اتنی تکلیف میں ہے. ہاں 2 ارب کے آپ 29 گھر بنا رہے ہیں افسروں کے لیے نئے, کیوں؟ ٹھیک, اگر ملک اتنی تکلیف میں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں 1 لاکھ روپے کی سیلری والے سے کہ تیرے سے ڈبل ٹیکس لیں گے, کہ ہم بچے کے دودھ پہ ٹیکس لیں گے, جب یہ سب اتنی تکلیف میں ملک ہے تو پھر ملک کی تکلیف اس طرف بھی نظر آنی چاہیے. چلے میں ابھی بریک سے واپس آتا ہوں, 5-6 منٹ ہوں گے. میں چاہتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ ایز اے پارٹی تو آپ دونوں نے لانچ کر دی ہے, میرا خیال تھا آپ دونوں اکانومی سے گہرا تعلق رکھتے ہیں. سر بھی ہم دیکھیں گے کوئی آپ ایک اکنامک پروگرام آئے گا, مینیفیسٹو بڑا ڈیٹیلڈ ایک شیڈو بجٹ آئے گا. آپ نے بھی دوسروں کی طرح بس اپنی کمیٹیاں بنا دی, آپس میں دفتر بانٹ لیے. ویئر از یور اکنامک پیکیج, ویئر از یور بجٹ, شیڈو بجٹ اور واٹ ایور.